آداب، میں ہوں وسط اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے کانگریس کی آرمڈ سروس کمیٹی کو بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے جنگ پہ اب تک $25 بلین کا خرچہ ہو چکا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اگلے مالی سال کے لیے کانگریس سے $1.5 ٹریلین کے ریکارڈ دفاعی بجٹ کی منظوری کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ جنگ کے پہلے دن ایران کے مناب گرلز اسکول پہ حملے میں 160 سے زائد طالبات کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیق اب تک جاری ہے۔ اس دوران امریکی ناکہ بندی کے سبب ایرانی ریال کی قدر میں مزید کمی ہوئی ہے۔ جنگ سے قبل بلیک مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر کے 17 لاکھ ریال مل رہے تھے، آج کرنسی مارکیٹ میں 18 لاکھ مل رہے ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ لبنان میں جاری لڑائی کے نتیجے میں اگلے 3 ماہ کے دوران 12 لاکھ افراد فاقہ کشی کی دہلیز پر پہنچ سکتے ہیں، جبکہ دیگر 12 لاکھ افراد ناکافی خوراک کے بحران کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی لگ بھگ 9 لاکھ دربدر لبنانی شہریوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے توانائی کے بحران سے دوچار ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لیے $1.5 ارب کے امدادی فنڈ کے قیام کا اعلان کیا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے سبب پاکستان کے امپورٹ بل جو تیل کا ہے ہفتہ وار $30 کروڑ سے بڑھ کے $80 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ اور اس کا ظاہر ہے کہ آج خرچوں کی باتیں صرف خرچوں کی باتیں ہوں گی۔ امریکہ ناکہ بندی نہیں کھول رہا، ایران آبنائے ہرمز نہیں کھول رہا۔ نئی بات کیا؟ نئی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ کیلکولیشن یہ ہے کہ کیا ناکہ بندی سے ایران کو نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے۔ کیا اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی سر آپ کی ہم سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، تو یہ سچویشن ہے۔ برنٹ 118 سے اوپر چلا گیا ہے اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ لیکن شاہزیب ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کا خرچہ نہیں ہو رہا۔ ابھی ہیگسٹ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کتنا 25 بلین اب تک خرچ 25 بلین، لیکن کچھ اور اعداد و شمار بھی ہیں آپ کے پاس۔ جی، یہ جو ہیئرنگ اس وقت ہو رہی ہے یہ ایک بہت ہی دلچسپ ہیئرنگ ہے، کیونکہ ابھی تک ہم بھی یہ کہتے آ رہے تھے، ہمارا تاثر بھی یہ تھا کہ امریکی وائٹ ہاؤس میں ایک شخص جو برجمان ہے وہ بادشاہ ہے، ایمپرر ہے، اس کو کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے۔ جو کانگریس ہے وہ بھی پوری ریپبلکن کانگریس ہے، اس کو کہاں سے پش بیک آئے گا۔ یہ جو اس وقت ہیئرنگ ہو رہی ہے جس میں وزیر دفاع ہیں اور ان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیفز ہیں، دونوں اس وقت بیٹھے ہیں اور وہ کیس لے کے بیٹھے ہیں کہ جی کہ ہمیں امریکی دفاع کے لیے $1 ٹریلین کی ضرورت ہے، ہمیں جو خطرات ہیں ہمیں اس کے لیے یہ ہتھیار لینے ہیں، ہمیں یہ فنڈنگ چاہیے۔ اور گو کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ ریپبلکن ہیں، وہ حامی ہیں یہ پیسے دینے کے، لیکن باقی جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ کافی سخت سوالات کر رہے ہیں ان سے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ یہ جو اسکول والا معاملہ ہے ایران میں جس میں بچیوں کی جان چلی گئی تھی، یہ ایک سخت سوال ان سے کیا گیا کہ پوری دنیا نے فیکٹ چیک کر دیا، وہ سیٹلائٹ امیجز آ گئے، مختلف عالمی نشریاتی اداروں نے بتا دیا کہ یہ امریکی اسٹرائک تھی۔ ان کا ایک صرف ون لائنر کہ یہ بہت ایک افسوسناک واقعہ تھا، ابھی تک ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا اسرائیل کا جب رسپانس آتا ہے، اسرائیل سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ نے فلاں صحافی کو مار دیا، فلاں سویلینز کو مار دیے، جب انہیں پتہ ہوتا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے، تو اسرائیلی کہتے ہیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ 3 ماہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں کہیں پہ کوئی ہلکی پھلکی کوئی ہو گئی تھی لیکن ہم تعدیبی کارروائی کریں گے۔ اس وقت ہم جو آن ڈسپلے ہے وہ یہ کہ امریکی نظام جیسا بھی ہم اس کو کہیں، اس میں ایک پش بیک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کے جو وزیر جنگ ہیں ان کو اکاؤنٹیبل قرار کیا رکھا جا رہا ہے اور ان سے سوال جواب کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو فگر دیا ہے ابھی پینٹاگون نے کہ ایران والے اس معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی تک $25 بلین خرچ ہوئے ہیں۔ یہ فگر جو ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم نے کل دیکھا الجزیرہ نے کافی ایک ڈیٹیل پیس چھاپا ہے جس میں انہوں نے یہ وار کی جو اکاؤنٹنگ ہے، جو خرچہ ہے، انسانی جو قیمت ہے، اس کا بھی اندازہ لگائے۔ ان کا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ اب تک کوئی
اگر $1 بلین خرچ ہوا 40 دن کی اس جنگ پہ، تو امریکہ کا اب تک کوئی $45 بلین جو ہے وہ تو خرچ ہو گیا. ابھی ہم سیز فائر میں ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ یہ آگے ان کے کیا ارادے ہیں، کیا یہ خرچ کریں گے. تو مجموعی طور پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پہلے 6 دن کے دوران جو ہے وہ امریکہ نے $1.8 بلین پھونک دیے. جو ابتدائی جو انہوں نے اپنا ایمونیشن چلایا، جو ہیوی چلائے، وہ اس میں وہ چلے گئے. اس کا آپ کمپیریزن اگر کر لیں عراق کی جنگ کے ساتھ، افغانستان کی جنگ کے ساتھ، حالانکہ وہ تو کئی سال چلی. عراق میں $2 ٹریلین امریکہ نے لگائے. افغانستان کی جنگ جو ہے وہ 20 سال چلی اور وہاں پہ بھی $2.3 ٹریلین انہوں نے خرچ کیے. آج کا جو یہ جو فگر ہے جو پیٹ ہیگزٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کانگریس سے، وہ 1.5 ٹریلین وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کمپیریزن ہمیں ایک سینس ملتا ہے کہ امریکہ کتنے وسائل جو ہے وہ جنگوں پہ پھونکتا آیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کر لیں کہ امریکہ میں یہ جو ایک ریفلیکشن ہے ایران کی جنگ سے ان ایز کا، اس کا بڑا لینا دینا جو ہے وہ وہاں پہ جو کاسٹ آف فیول بڑھتا جا رہا ہے، امریکیوں کو زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں فیول کے، دیٹ از اسٹارٹنگ ٹو پنچ. اور وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو مثال کے طور پہ جو پیٹرول ہے وہ $2.9 تھا. 28 اپریل کو وہ کافی اوپر چلا گیا، $4.1 تک آ گیا. اور یہ جو تخمینہ انہوں نے لگایا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو دیکھنے میں تو اتنی زیادہ انکریز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا پوری اکانومی پہ، ہر ہاؤس ہولڈ پہ اس کا فرق پڑتا ہے، گھریلو جو انکم ہے، جو اسپینڈنگ ہے. تو آن ایوریج تخمینہ یہ لگائے کہ پر ہاؤس ہولڈ جو ہے $200 جو ہے وہ بڑھے ہیں. اور کل ملا کر کے $27.8 بلین جو ہے وہ ایک ایکسٹرا کاسٹ بن رہی ہے اس جنگ کی وجہ سے، جس کے باعث جنگ جو ہے وہ ان پاپولر ہو رہی ہے. اسی طرح اگر ہیومن کاسٹ کی بات کریں جنگوں میں، ماضی کی جنگیں اگر آپ اس چارٹ میں دیکھ لیں، بالکل باٹم پہ کورین وار ہے، پھر ویتنام وار ہے. یہ جنگیں کئی سال چلی اور اس میں ان دونوں جنگوں میں 20 لاکھ سویلین جو ہے ان کی جانیں چلی گئیں. امریکی فورسز اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی 10,000 تھے. لیکن یہ جو عراق وار ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کم از کم 3 لاکھ سویلین کی جانیں گئیں، اور امریکی جو پرسنل ہیں وہ سمجھیں کہ 4,500 کے لگ بھگ تھے. تو آن ایوریج عراق کی جنگ میں 60 سویلین پر امریکن سولجر. ٹھیک ہے، ایران والی جنگ میں ابھی جانی نقصان جو ہے وہ اتنا نہیں ہوا ہے امریکہ کا، کیونکہ بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں تھے، سارا یہ ایئر سے یہ لڑی گئی. اور آخری سلائیڈ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اسی الجزیرہ آرٹیکل کی، وہ ہے کہ جو کل ملا کر کے اس کا امپیکٹ ہے وہ پبلک اوپینین پہ کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے اوپر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جس وقت شروع کی ہے ایران کی جنگ، تو 43% جو ہے ان کی سمجھیں کہ عدم مقبولیت تھی، وہ بڑھتی گئی ہے اور اپریل کے مڈل میں آ کے وہ 60% تک جا پہنچی. تو ایک وجہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے کیوں سیز فائر کیا، بیکاز پرائس آف فیول اوپر جا رہی ہے، ان پاپولیرٹی اوپر جا رہی ہے، کانگریس میں سوال اٹھ رہے ہیں، آگے مڈ ٹرم الیکشن ہے. ٹرمپ کو یہ سارے پریشرز ہیں جو انہیں آڑے آ رہے ہیں. وہ ویسے کتنی بھی ٹویٹس کر لیں روز کہ میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن جو پولیٹیکل ریالٹی ہے امریکہ کے اندر وہ یہ ہے. اور آج جو کانگریس میں جو پیٹ ہیگزٹ کا جو سوال جواب ہو رہا ہے، وہ بھی اسی بات کا اندیا ہے کہ ٹھیک ہے میجورٹی ہے ریپبلکنز کی، لیکن اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ریپبلکنز جو ہیں یہ جو وار پاورز ایکٹ کے معاملے پہ وہ اپنی رائے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، جس کے بعد پھر ٹرمپ کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. بالکل شاہزیب، اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنگ کی تیاریاں بھی ابھی بھی جاری ہیں. ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر گروپ پہنچ ہی گیا ہے مڈل ایسٹ میں. تو اور ایکسیوس، اگر ہم ایکسیوس کی رپورٹنگ پر اعتماد کریں تو ان کا کہنا ہے کہ شارٹ اینڈ سیویئر ایئر اسٹرائکس کا امکان ہے. سینٹ کام نے وہ پلان پیش کر دیا ہے. آخر میں بس اتنا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک امریکن ملٹری کی بات ہے تو ابھی بہت لمبے خرچے ہونے ہیں. پیٹ ہیگزٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ $25 بلین اس جنگ میں خرچے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، اب جو نئی جو بیٹل شپس آنے والی ہیں، ٹرمپ کلاس بیٹل شپس، ٹرمپ کلاس بیٹل شپ کی ایک تصویر بھی ہے ہمارے پاس، شاید اگر وہ ہم دکھا دیں. ٹرمپ بیٹل شپ یہ رہی.
स्टेट ऑफ द आर्ट बैटल शिप होगी, इसमें लेज़र टरेट्स भी होंगे, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी जगह होगी, 650 इसमें सेलर होंगे, रेल गन भी होगी, और इसका पर यूनिट एक नग कितने का है? $17 बिलियन का। पेंटागन ने कहा है कि यार अभी तो हमने एक अंदाजा दिया है, हो सकता है ऊपर हो जाए, और यकीनन होगा। और 3 बना रहे हैं, और 3 बना रहे हैं। तो ये है जंग की सूरत हाल। और अब ज़रा देखते हैं कि जो 2 जगहों में जंग बंदी हुई है नाम नहाद, लेबनान और गज़ा, वहाँ पर आजकल क्या चल रहा है। वेलकम बैक। और हालांकि लेबनान में इस वक्त एक नाम नहाद जंग बंदी है, उसके बावजूद इजरायली बमबारी जारी है। अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो एक इमारत पर इजराइल ने पहले एक हमला किया, और फिर जब वहाँ पर एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू वर्कर्स पहुँचे तो उन रेस्क्यू वर्कर्स को निशाना बनाया गया और एक और हमला किया गया, जिसमें कुल 5 लोग जाँ बहक हुए हैं। ये एक बहुत ही टिपिकल किस्म का इजरायली टैक्टिक होता है। जहाँ तक लेबनान के शहरों की बात है तो जनूबी लेबनान के शहरों को शदीद बमबारी का निशाना बनाया गया है। ये है बिन्त जुबैल, जो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक तबाह किया गया है। यहाँ पर जो 400 साल पुरानी मस्जिद है वो भी इस वक्त खंडर बन गई है, और तकरीबन 1,500 से 2,000 इमारतों को यहाँ तबाह कर दिया गया है। सिर्फ इमारतों को और इस तरह के मराकज़ को निशाना नहीं बनाया जा रहा, रेस्टोरेंट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक बहुत जनूबी लेबनान का एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है अल सफ़ीना, जो एक किश्ती पर है, और इसको फंड किया गया था कि लेबनान की टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल ने इसका क्या हाल किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल के लिए बिल्कुल ही खुला मैदान है। हिज़्बुल्लाह अभी भी हरकत में है, और कल ही ये ख़बर आई है कि कुछ इजराइली फ़ौजियों को एक ड्रोन हमले में मारा भी गया है, कई और ज़ख्मी भी हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिज़्बुल्लाह बिल्कुल जैसे रूस और यूक्रेन की जंग में फर्स्ट पर्सन व्यू फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का इस्तेमाल हमने देखा, हिज़्बुल्लाह भी उनको इस्तेमाल कर रहा है। इनके साथ एक बाकायदा तार लगी होती है और इनको जैम करना कदरन नामुमकिन है। सबसे मज़ेदार बात कि एक जो ड्रोन है उसके ख़र्चा तकरीबन, आज हम ख़र्चे की बात कर रहे हैं तो $500 होता है, और ये अब डिसेबल कर रहे हैं मेरकावा टैंक्स, इजराइल के मेरकावा टैंक्स को, जिन पर तकरीबन $5 से $7 मिलियन पर पीस। एक दाना नया दाना 7 मिलियन का, पुराना दाना 5 मिलियन का, ये हो रहा है वहाँ पर। और जाहिर है कि इसके साथ साथ इजरायली मतलब काउंटर मेजर्स भी ले रहे हैं। तो इनकी जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं आप देख सकते हैं उन पर ये जाले लगाए हुए हैं। इनको कोप केजेस कहा जाता है। ये भी हमने रूस और यूक्रेन की जंग में पहली बार इनका इंतखाब किया था। अब अगर लेबनान की जंगबंदी का ये हाल है तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि गज़ा में इस वक्त क्या हो रहा है। और कोई एक दिन नहीं गुजरता जब हमारे पास ऐसी खबर नहीं आती कि किसी शख्स को या अब तो ज़्यादातर बच्चों को निशाना ना बनाया जाए। ये जो लड़की है इसको डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है, 8 साल की लड़की है, और इसको सर में स्नाइपर ने गोली मारी है। ये जो शख्स हैं जो आप देख रहे हैं अगली वीडियो में, ये अपनी ज़ख्मी बेटी को अपनी साइकिल पर ले जा रहा था। ये अपने खेमे में था जब एक इजरायली फ़ौजी ने ऐसे ही अंधाधुंध फायरिंग करके इनको भी ज़ख्मी कर दिया और इनकी जान नहीं बच सकी। ये है नया अल तनानी, और इनकी उम्र शायद कोई 4 साल की है, और इनको भी अपने घर के ऊपर इनकी फायरिंग हुई, और इनके साथ इनकी वालदा और इनका भाई हमज़ा भी शहीद हो गया। जो भी थोड़ी सी भी मदद करना चाह रहा है, थोड़ी सी भी उम्मीद दिलाना चाह रहा है गज़ा की अवाम को, उनको भी निशाना बनाया जाता है। जैसे कि इमाद मिक्ताद साहब, इनके बारे में हमने पहले भी बात की थी। इन्होंने एक सोलर पावर्ड मोबाइल चार्जिंग स्टेशन वहाँ पर बनाया था, जो एक तरह से कल्चरल सेंटर भी बन गया था। इनको भी शहीद कर दिया जी। लेबनान में भी वैसे यही हाल है। लेबनान की अगर हम वापस जाएं लेबनान, तो वहाँ पर भी आज ये 2 दिन पहले की एक वीडियो है कि इजरायली बुलडोज़र वहाँ पर जनूबी लेबनान में जो लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं उनको तबाह कर रहा है। इजराइल ने जब स्काई न्यूज़ का मैं कर रहा था तो उसमें ज़ाहिर है कि नीचे इजराइल का मौक़िफ़ भी देना होता है। दिस डज नॉट अलाइन विद आवर वैल्यूज़। ये हम अच्छा नहीं लगता जब हम इजरायली फ़ौज ने कहा है कि नहीं, हम तहकीकात करेंगे जी, तहकीकात करेंगे। अब अगर हम वापस गज़ा आएँ तो अभी एक रिपोर्ट आई है एक आलमी इदारे की कि गज़ा में जो बच्चे हैं वो बोलने की सकत खो रहे हैं।
اتنا ٹراما ہے, اتنا سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے, اور کیسے نہ ہو. جیسے یہ جو لڑکی ہے, اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں, یہ رو رہی ہے, یہ کہتی ہے کہ جی میں جب جاتی ہوں نا اپنے دوستوں کے ساتھ تو ان سب کے 2 ہاتھ ہیں, وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ گیندوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, میں یہ بھی نہیں کر سکتی. ان کی تو پھر بھی تھوڑی سی عمر ہے. یہ جو بچہ ہے یہ روزانہ جاگتا ہے, روزانہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ایک ٹانگ نہیں ہے, اور روزانہ یہ رونے لگ جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے, یقیناً یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف پوری دنیا ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جتنا بھی آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے لوگ حقیقت دیکھ رہے ہیں, اور لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے بچوں کی کس قسم کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. جیسے یہ ان کے وہاں پر کمیونٹی کچن بنے ہوئے ہیں نا, کہ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت مل جائے. تو یہ جو بچہ ہے اگلے ویڈیو میں, یہ انتہائی خوش ہے. ابھی اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے میرے پاس, لیکن یہ انتہائی خوش ہے, اپنے دوستوں کو بھی بلاتا ہے. اس نے کہا دیکھو کوئی ایک پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی گوشت کی بوٹی ملی ہے, اور آپ اس کے منہ پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مسکراہٹ ہے, اور یہ سب کو پھر دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے, دیکھو مجھے کیا ملا ہے. اور بچے تو بچے ہیں, جیسے بھی حالات ہوں کہیں نہ کہیں اپنا من ان کو لگانا ہوتا ہے. تو ایک سندھ باد امیوزمنٹ پارک ہے تھا غزہ میں, جو اب مکمل طور پر تباہ ہی ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالانکہ تباہ ہے وہ پھر بھی, مجھے لگ رہا ہے کہ سندھ باد امیوزمنٹ پارک تقریباً ہر ملک میں ہی ہوتا ہے, شاید ہمارے یہاں بھی ہے. تو میں نے تو جب نام سنا تو وہی مناظر میری آنکھوں کے سامنے آئے. اور بچے کیا کتنے انوسنٹ ہوتے ہیں. ہاں جیسے کہ یہ بچہ ہے, یہ وہاں پر گھوم رہا ہے, اور یہ پتہ ہے آپ کو کیا دکھا رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک زوز کی آواز آئی اور ایک چیز زمین پر گری, اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا بڑا راکٹ مل جائے گا. یہ ہے راکٹ جس کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بچے جن کی اتنی عمر ہے کہ وہ مطلب اپنے خاندان کی مدد کر سکیں یا کچھ اپنی طرف سے کام کر سکیں, تو وہ ایسا بھی کر رہے ہیں. یہ ہے ریم عزیز, اور یہ روزانہ گھنٹوں کے لیے اس سائیکل کے پہیوں کو گھما رہی ہوتی ہے, کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہی, کیونکہ اس سے ان کی جو خاندان کی جو سلائی مشین ہے وہ چلتی ہے. اب بجلی تو ہے نہیں, تو اسی طرح کی پھر آپ کو اڈیپٹیشن کرنی ہوتی ہے. یہاں پر ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ غزہ میں اس جنگ سے پہلے میرا خیال ہے کہ لٹریسی ریٹ تقریباً 100% تک پہنچ گئی تھی, تقریباً 100% تک پہنچ گئی تھی. اٹ ہیز پروڈیوسڈ انجینئرز, اسی لیے تو ایسے کام ہو رہے ہیں. یہ مطلب اگر آپ کو ایسی چیزیں کرنا نہیں آتی تو پھر آپ اس کو کیسے آپ سنبھال سکیں گے. جہاں تک ویسٹ بینک کی بات ہے تو اگین روزانہ وہی خبریں ہیں, کسی گھر پر کسی نے قبضہ کر دیا, کسی کے صدیوں پرانے زیتون کے درخت اکھاڑ دیے, اور ظاہر ہے وہاں پر ایکٹیوسٹ بھی جاتے ہیں, اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن کل ایک چیز دیکھی جس کا ذکر کرنا میرا خیال ہے ضروری ہے, اور یہ جو ہیں یہ ہیں موساد کے سابق سربراہ تمیر پاردو. یہ ہیں تمیر پاردو, اور تمیر پاردو وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان جو دہشت گرد سیٹلرز ہیں ان کی حمایت میں پہنچے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے. تمیر صاحب کا کہنا ہے کہ جی میری جو والدہ ہیں وہ نازیوں کے ہولوکاسٹ سے بچ کے آئی تھی, اور میں نے پوری زندگی ان کی کہانیاں سنی ہیں, اور یہاں پر جب میں ویسٹ بینک میں آتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اب ہم ان نازیوں کے برابر ہیں, نازی کے وارث ہیں, اور میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں پر مجھے یہودی ہونے پر شرم آ رہی ہے. تو یہ تھی غزہ, لیبنان اور ویسٹ بینک کی صورتحال. ایک وقفہ آپ کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, وقفے کے بعد ہم جو ہیں پاکستان میں آئیں گے, اور وہ جو پنجاب اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے کم از کم عمر شادی کا, اس پہ کل بھی بات ہوئی تھی, آج ذرا اور کھل کے بات ہوگی. ویلکم بیک. گزشتہ روز ہم نے اس خبر کا تجزیہ کیا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کے بعد اب پنجاب اسمبلی نے بھی شادی کے لیے کم از کم 18 برس کی عمر کا قانون کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے, یعنی لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی. سندھ میں 12 برس سے نافذ اسی قانون کے عملی نفاذ کے دوران جن سیاسی, سماجی اور رواجی رکاوٹوں کا سامنا ہوا, انہیں عبور کرنے کے بارے میں دیگر صوبے سندھ کے تجربے سے کتنا اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چاروں صوبوں میں اس حوالے سے مجموعی تصویر کیا ابھر کے سامنے آ رہی ہے, ایسے ہی کچھ معاملات کے لیے ہم نے
اسلام آباد میں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن نورین بانو لہری کو مدعو کیا ہے۔ شکریہ آپ نے زحمت کی نورین صاحبہ۔ آپ سے بھی وہی بنیادی سوال کہ قانون سازی یقیناً ایک اچھی چیز ہے، مگر ہمارا سماج جتنا پیچیدہ ہے اس میں خواتین کے حوالے سے ان قوانین پہ ٹھوس عمل درآمد بالکل ایک الگ ڈومین ہے۔ آپ پہلے تو یہ موٹی موٹی رکاوٹیں بتائیں اور پھر ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کی اسٹریٹجی بھی اگر آپ سمجھا سکیں تو بہت زبردست کام ہو جائے گا۔ جی ہاں، چلے جی، سب سے پہلے تو وسعت اللہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور اس میں میں سیریس نوٹ پہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ شکریہ میرا ادا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس منصب پہ اس وقت ہوں یہ ان کاموں میں سے ایک فریضے میں سے میرا ایک کام ہے، ایک امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایک پلر ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں یا کہیں کہیں پر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اگین شکریہ کہ آپ نے بڑے ایک اہم موضوع کو آج ہمارے گفتگو کا محور بنایا۔ بڑی آپ نے خوبصورت بات کہی کہ اس کو ایکٹ یا قانون کی شکل دینا تو یہ ایک سلسلہ تھا، لیکن اب اس کی رکاوٹوں پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی برٹش دور میں 1929 میں جب چائلڈ میرج ایکٹ ریسٹرینٹ اس وقت بھی تھا، لیکن اس کا نفاذ یا اس کی عملی صورت ہمیں پاکستان کے اندر اس طرح سے نظر نہیں آئی۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 2013 میں سب سے پہلے سندھ میں اس ایکٹ کی منظوری ہوئی، پھر اس کے بعد بلوچستان اور اب پنجاب میں، اور یہ ایک بہت بڑی خوشائند بات ہے اور بڑا میجر مائل سٹون ہے، بہت بڑا اسٹیپ ہے۔ اب ایکٹ کا منظور ہونا ایک عمل ہے، لیکن اس کا نفاذ، اس قانون کی پاسداری یا اس کو عملی جامہ پہنانا یہ ایک دوسری بات ہے۔ آپ نے کہا سب سے پہلے تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس کی مجموعی صورتحال ہے، 18% لڑکیوں کی شادی 20 سے 24 برس کی ایج تک ہو جاتی ہے۔ 4% پورے پاکستان میں خواتین کی شادی 15 سال کی عمر پہنچنے تک ہو چکی ہوتی ہے۔ اس میں جو مجموعی صورتحال زیادہ کریٹیکل نظر آئی وہ بلوچستان کے اندر ہے۔ بلوچستان کے اندر 40% بچیاں جن کی عمر 15 سال سے بھی پہلے ان کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، اور 15 سے 16 سال تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے بچے کو بھی جنم دیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے آبسٹیکلز یا اس کے ہرڈلز یا اس کے وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے میری اپنی جو انالیسز ہے، ہم نے بہت ساری کنسلٹیشنز کی ہے UN ایجنسیز کے ساتھ، صوبائی سطح پر جو ہمارے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو بھی اس کی متعلقہ ادارے ہیں سرکار کی جانب سے یا پھر NGOs کی یا سول سوسائٹی کی جانب سے، اس میں میجر فائنڈنگز یہ ہوتی ہے کہ جو آبسٹیکلز ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے سوشل آبسٹیکلز، جس میں آپ کا کلچر ہے، آپ کے کلچرل نارمز ہیں، کلچرل پریکٹسز ہیں۔ دوسرا ایک بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے پاورٹی یا آپ کی ملک کی اکانومی، ہماری ملک کی اکانومی۔ وہ کیسے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے؟ ایک ریزن یہ 40% جو سب سے بڑا انکریز ریشو ہے بلوچستان کا، 16 سال کی عمر سے پہلے ایک بچی کی شادی اور اس کی پھر ماں بننے کا پورا ایک جو ایک تولیدی عمل سے وہ گزرتی ہے، اس کے سب سے پہلے تو آپ ہیلتھ کے ایشوز دیکھ لیں کہ جب ایک چھوٹی بچی حاملہ ہوتی ہے، اور پھر بلوچستان جیسے صوبے میں ہیلتھ کی سچویشن، ہیلتھ فیسلٹیز، بیسک ہیلتھ یونٹس یا ہاسپٹلس کتنی دور ہیں، کتنے دیہی علاقوں میں اس کی سہولیات کیا ہیں، یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ دوسری اس کی میجر وجہ غربت بھی ہے۔ کہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے جو ڈیولپمنٹ سوسائٹی کہہ لیں یا ڈیولپمنٹ کے اور سوسائٹی کے اپنے پرسیپشنز بھی ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس کا تعلق خدا نخواستہ جہالت سے ہے یا علم کی کمی سے ہے یا شعور نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ میں نے وہ شعور بھی دیکھا، میں نے وہ علم کی معلومات بھی ان کو اچھی طرح سے ہے، ان کو بچی کی صحت کے بارے میں بھی معلومات ہے، مگر غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ مجبور ہو کر اپنی بچیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کر لیتے ہیں کہ ان کے اوپر جو بوجھ ہے، وہ فائنینشیل جو ایک بوجھ ہے وہ بڑھ جائے یا وہ کم ہو جائے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کم ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک جرگہ سسٹم ایک سوسائٹی میں یا ہمارے کلچرل پریکٹسز ہیں کہ بہت ساری ابھی تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا بہتری یا اس کے اندر سلجھاؤ آپ کہہ سکتے ہیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ جب ہم بلوچستان یا پھر انٹیریئر سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آج بھی جرگہ سسٹم میں یا پنجاب کی انٹیریئرز میں آپ دیکھیں ونی کی رسم ہے، خون بہا کی رسم ہے،
वट्टा सट्टा जैसी जो रस्में हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है वो इसी एज की बच्चियां ही हैं कि वो उसको जैसे कि झगड़े के लिए सुलह में आपने अपनी बेटी दे दी, अब वो 13 बरस की है, उससे बड़ी बेटी आपके घर में नहीं है, तो झगड़े में सुलह के बदले पे सुलह के तौर पर उन्होंने वो बेटी दे दी होती है। ये भी उसके एक ऑब्स्टिकल्स कह लें या उसे कह लें कि एक ऐसी रस्म है जो बड़ी पुरानी है, सदियों पुरानी है, मगर वो चलती चली आ रही है। इसी तरह से कुछ हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पर कि बच्चियों के वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। रजिस्ट्रेशन जब आपकी नादरा के साथ नहीं है, निकाह ख्वाह या निकाह रजिस्ट्रार है, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो उन रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं है। लाइक वेरिफिकेशन ही नहीं होती है कि लड़का और लड़की की उम्र देखकर शनाख्ती कार्ड में वेरीफाई करके वो निकाह पढ़ाएं। सिमिलरली हम आते हैं कि बहुत सारी जगहों पे ये भी देखने में आया कि कंप्लेंट्स की गई हैं, लेकिन उसको ये कहकर टाल दिया गया है पुलिस की जानिब से भी कि जी ये तो बड़ा कोई ज़ाती नौयत का मामला है और ये दो ख़ानदानों के घरेलू मामलात है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक तो उनकी वाक़ियत बिल्कुल टिपिकल बात अमल दखल नहीं करते। ये बस यही जी ये पे, वही मुदाखलत की बात है जो जी ये वजूहात आपने बुलेट पॉइंट्स जो दिए, बस यहीं रुक जाइए, एक वक्फे के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नौरीन लहरी साहबा हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले आपने काफ़ी हमें एक्सप्लेन किया कि क्या रुकावटें हैं कि कम उम्र बच्चों की शादियां मुल्क भर में उसका क्या है, और आपने बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी शॉकिंग फिगर्स दिए कि वहाँ पे एक बड़ी तादाद बच्चों की जो है उनकी शादी कर दी जाती है। मैं आपसे थोड़ा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। कल भी हमने प्रोग्राम पे जिक्र किया कि 3 सूबों ने कम से कम कानून पास कर दिया है। अमल दरामद कहीं ज़्यादा हो रहा होगा, कहीं कम हो रहा होगा। खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक कानून साजी क्यों नहीं की? वहाँ पे क्या ऐसी रुकावटें हैं जो बाकी पाकिस्तान से हटकर है? थैंक यू, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक पॉलिटिकल विल इसके लिए चाहिए होती है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिटिकल विल के लिए जो पॉलिटिकल सिनेरियो हम सब के सामने गुज़िश्ता सालों में है और उससे भी पहले, उसमें काफ़ी एक्सट्रीमिज़म आप देख लें कि उस रीजन में उसके आप रोज़ ख़बरें पढ़ते हैं, हम सब देखते हैं। अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल विल नहीं है, और अनसर्टेनिटी इन पॉलिटिकल सिनेरियो देख लेना कि वो कितने तेज़ी से वो चेंज होते रहते हैं। इतनी तेज़ी से असेंबली के अंदर आप देख लें या नेशनल असेंबली के हवाले से भी आप देख लें, फिर उनके पॉलिटिकल जो इश्यूज़ है वो देख लें, क्योंकि ये डिस्कस कहाँ पे होता है? ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होने वाली चीज़ें होती हैं। इसकी मंजूरी कौन देता है? पार्लियामेंटेरियंस देते हैं आपके। तो जब वो बैठेंगे इन मौज़ूआत पे, उनके जो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वहाँ की सियासत के हवाले से, वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, मेरा ख़्याल है ये 2 मेन रीज़न्स हैं। और तीसरा वहाँ का जो एक डाइवर्स कल्चर है कि वहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज़ भी हैं, ज़ाहिर है उनके अपने कल्चरल नॉर्म्स हैं, ट्राइबल नॉर्म्स हैं। ये 3 ऑब्स्टिकल्स मेजर मुझे नज़र आते हैं जिसकी वजह से एक जगह बैठ के इस बिल की मंजूरी के ऊपर बातचीत नहीं हो पाती। मतलब कि और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी एक तो क्योंकि प्रायोरिटीज़ चेंज है ना, जब इश्यूज डिफरेंट लेवल पर है, अनसर्टेनिटी है, तो ये बात कैसे प्रायोरिटी पे होगी। दूसरी बात ये है कि कहीं कहीं पर जब हम अभी जैसे हमने एक नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एंडिंग चाइल्ड मैरिज इसको तश्कील दे रहे हैं, इसमें तमाम चीज़ों को खातिर में लाया जा रहा है कि भाई जैसे सज़ा बड़ी वाज़ेह है कि जी 2 से 3 साल सज़ा है, 1 लाख रुपए जुर्माना है, और अगर कोई मौलवी या रजिस्ट्रार इन चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व होते हैं या उसमें मुलविस पाए जाते हैं उनको भी सज़ा होगी। तो जब ये कवानीन वाज़ेह होंगे ना, वो तब वाज़ेह होते हैं। मसला ये है कि हम आइसोलेशन में इन चीज़ों पे काम करते हैं। मेरे हिसाब से जहाँ पे आपको जिस तरह के ऑब्स्टिकल्स नज़र आते हैं उसी को आप अपॉर्चुनिटी बनाएं। लाइक अगर रिलीजियस ऑब्स्टिकल्स हैं, आप रिलीजियस स्कॉलर्स को उसमें बुला के उनकी राय लें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपके मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, सबको इकट्ठा बिठा के इसके ऊपर बातचीत शुरू की जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि जो हेल्थ के इश्यूज़ बच्चियों के उनके सामने रखे जाएंगे तो वो इसको नहीं रियलाइज़ करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वैसे मैं ये भी अपडेट कर दूं कि जैसे आपने जिक्र किया नौरीन साहिबा के 1929 का जो अंग्रेज़ दौर का कानून था वो ही पहले पाकिस्तान में लागू था, पंजाब में भी ऐसी था। तो ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून नहीं है,
وہ بھی قانون جو ایک وفاقی قانون تھا وہ بھی وہاں پر لاگو ہے، لیکن اگین وہی مسئلہ ہے کہ عمل درآمد کی، اور عمل درآمد اور قانون سازی بھی اس وقت ہوگی جب یہ کسی بھی سیاسی گروہ یا سیاسی پارٹی کے ریڈار یا پرائیورٹی لسٹ پر آئے گی. ہاں مینڈیٹ بالکل، اور اس وقت ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا. جی شاہ زیب. ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا ذرا وسط جب یہ آئی سی ٹی مطلب اسلام آباد کے لیے قانون پاس کر رہے تھے تو جو مخالفت سامنے آئی ببانگ دول وہ ہمارے مذہبی جماعتوں سے آئی اور ان کے ایسے اکابرین سے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. انہوں نے اوپنلی چیلنج کیا کہ شادی میں کر کے دکھاتا ہوں، مجھے کون روکے گا وغیرہ وغیرہ. وہاں پہ پی ٹی آئی کا جو رول ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے اس بل کی مخالفت کی ہو. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو کوئی اس پہ اوپن اس کے خلاف پوزیشن نہیں لی ہے. تو پھر وہاں پہ وہاں کی اسمبلی میں ابھی تک کیا ڈسکشن نہیں ہوئی ہے یا پروپوزل آیا ہی وہ تو نہیں؟ انہوں نے بتا دیا نا، ڈسکشن کہیں نہیں دیکھی. پولیٹیکل ول کی بات ہے. اور دیکھیں جہاں تک میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جے یو آئی فے سے شاہ زیب وہ بیان آیا تھا کہ میں غصے میں آ کر کسی کم عمر بچی سے شادی نہ کر لوں. ایک تو یہ بیان آیا تھا، اور دوسرا میرا خیال ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن علی محمد صاحب نے بھی اس کی خلاف ورزی کی تھی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. اچھا جو پی ٹی آئی مختصراً اگر آپ یہ بتا سکیں کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں ان پہ تو ہم نے بہت بات کر لی، اسٹریٹجی حکمت عملی کیا ہے آپ لوگوں کی کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ ہاؤ ٹو گیٹ دا بال رولنگ. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. دیکھیے میں ہمیشہ اس کی جب ہم کسی مسئلے کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں نا، ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ جی ہم ایک دم سے کہہ دیں کہ ہم نے ایک فریم ورک بنا لیا ہے جو کہ بنا ہوا ہے. آف کورس یو این ایجنسیز، سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا رول بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، اس کے متعلقہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام اسٹریٹجیز دینا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے رستے بتانا ہے. ایک میں بتا سکتی ہوں، کچھ دن پہلے میرے پاس وقت ہے، سوری میں زیادہ لمبی نہ بات کر رہی ہوں. 1.5 منٹ ہوگا جی، 1.5 منٹ ہوگا، سوری 1.5 منٹ ہے. آئی ول کور اٹ اپ ان 1.5 منٹ. تو میں نے ہماری منسٹری آف ایجوکیشن میڈم وجیہ قمر صاحبہ سے میری بڑی میں خوش نصیب ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ایک بات ان کو کی کہ دیکھیں جینڈر سے ریلیٹڈ یا خواتین سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں، جب تک وہ آپ کے تعلیمی نصاب کا حصہ نہیں بنتے، آپ کی ٹیچرز کی تربیت کا حصہ نہیں بنتے، وہ بات گھر تک نہیں پہنچے گی. ہم اسی طرح ٹکڑوں میں سیمینار کے پیچھے بینرز لگا کے معذرت سے پیسے خرچ کریں گے، آواری اور پی سی میں جو ہے نا بڑے بڑے کانفرنسز کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ سنا ہے حال بدلے گا، ہمارا سال بدلے گا، سنا ہے حال بدلے گا. بدلنا ہے تو خود بدلو، بدلتے کیوں ہو ہنسوں کو. سنا ہے سال بدلے گا، ہمارا حال بدلے گا. مجھے نہیں لگتا ہمارا حال بدلے گا اگر ہم اسی طرح ٹکڑوں میں کام کریں گے. اس پورے فریم ورک کو جوڑ کر دیکھیں کہ ایجوکیشن اگر آپ کے جینڈر کے ایشوز کو، چائلڈ میرج کے ایشوز کو، نکاح کے ایشوز کو، تولیدی صحت کے ایشوز کو رسپونڈ نہیں کر رہی، وہ آپ کے نصاب کا حصہ نہیں ہے، تو آپ لکھ کے رکھ لیں ہم اگلے 20 سال بعد بھی 15 منٹ کسی پروگرام میں بیٹھ کے یہی رونا رو رہے ہیں. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرا خیال اور کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا. بہت بہت شکریہ آپ کا نوری صاحب، تھینک یو سو مچ. اور بس اب کیا ہے، پروگرام ختم کر دیں، مشاعرہ جو ہے وہ لٹ چکا ہے.